اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمون بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیوں اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ منافقین ان لوگوں کی طرح ہیں جو آگ جلائیں اور ان کی آگ بجھ جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ دنیاوی آگ بجھنے پر تو صرف آنکھ بیکار ہوتی ہے، کان اور زبان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن ان منافقین کی آگ تو ایسی بجھی کہ جس سے ان کے کان، زبان، آنکھ اور دل سبھی بیکار ہو گئے۔ سمم بہرے ہیں، سمم کے معنی ہیں کان کا بوجھ۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ کہ جس سے سننے کی طاقت جاتی رہے، دوسرے وہ کہ جس سے اونچا سنائی دینے لگے، یعنی منافقین کی سننے کی طاقت جاتی رہی۔ بکمن گونگے ہیں، بکمن زبان کی اس بیماری کا نام ہے جس سے حروف ادا نہ کیے جا سکیں۔ یہاں بکمن سے مراد گونگا پن ہے جس سے بولنا ہی ناممکن ہو۔ امیوں اندھے ہیں، یہ آنکھ کی وہ بیماری ہے جس میں بینائی بالکل جاتی رہتی ہے، جسے اردو میں اندھا پن کہتے ہیں۔ اس جگہ امیوں سے مراد آنکھ اور دل دونوں کا اندھا پن ہے۔ فہم لا یرجعون، پس نہیں وہ لوٹیں گے، یعنی انسان کے راہ راست پر آنے کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی بینائی قائم ہو کہ جس سے وہ راستہ دیکھ لے، دوسرے یہ کہ اس میں بولنے کی طاقت ہو کہ کسی کو پکار کر اس کی مدد سے راہ راست پر آ جائے، تیسرے یہ کہ اس کے کان درست ہوں کہ کسی ہادی کی آواز سن کر درست ہو جائے۔ جب ان منافقوں کی یہ تینوں قوتیں ختم ہو چکیں تو اب ان کے کفر سے لوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید یہ منافقین کبھی تو ہدایت پہ آ جائیں، اس لیے وہ ان کو ہدایت پہ لانے کی کوشش کرتے ہوں گے اور پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ بھی ہوتے ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کو دور فرمانے کے لیے مسلمانوں کو ان منافقوں کے ایمان سے مایوس فرما دیا اور فرما دیا کہ اے مسلمانوں کہ یہ منافق تو بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں، اب تم ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھو۔ یہ منافق اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات نا امیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ان کے ایمان سے مایوس ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ گئے۔ حق تعالیٰ کی طرف جو بخوشی رجوع کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور کرامت سے بلایا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ اے مبارک روح اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور جو بخوشی اس کی طرف رجوع نہیں کرتا انجام کار اس کو بھی وہیں جانا پڑے گا، ہتھ کڑی اور بیڑی کے ساتھ۔ اور ان منافقوں کے لیے فرمایا گیا ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، نمبر 2 ریا سے عبادت کرنا، نمبر 3 خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ یہ بیماری پہلے تو ہلکی معلوم ہوتی ہے لیکن آخر میں مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔